ہے کہ یہ رابطہ اچھا ہو جائے تاکہ ایک ملک کا مستقبل بن سکے. بغیر ایک نوجوان طبقے کے خرم کوئی ملک کا مستقبل یعنی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آئندہ کچھ ہوگا اس ملک کا. بالکل. اور جہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل نوجوان جو لوگ ہیں وہ دوسرے ممالک میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسی جابز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کا تعلق سسٹم حکومتی سسٹم کے ساتھ یا خود ملک کے سسٹم کے ساتھ. وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں کوئی کام نہیں ہے, ہم بس ہمیں پیسہ ملتا رہے. ہم اس کی وجوہات ہیں, میرے خیال میں ہم انشاءاللہ پورے ہفتے ان وجوہات کے اوپر روشنی ڈالیں گے اور یہ اعتماد بحال ہونا بہت ضروری ہے انشاءاللہ. تو ناظرین ہم لوگ کے ساتھ رہیے گا پروگرام نسیم زندگی میں. دیکھیں میں آواز میری جا رہی ہے, خرم کی تصویر ہے, تو اس میں جو ہے آپ لوگ ابھی گفتگو ہم لوگوں کی دیکھیں گے جعفری صاحب سے. قیصر عباس جعفری صاحب انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے اور چلتے ہیں ساتھ میں ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ لوگ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی تہران اسٹوڈیو سے. ہر روز یہ پروگرام 7 بجے صبح تہران کے وقت کے مطابق, پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 9 بجے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. تو ابھی ہم لوگ کے مہمان بھی آ چکے ہیں اسٹوڈیو میں, چلتے ہیں ان کے پاس اور خرم بھائی متعارف کروائیں گے انہیں. بہت شکریہ حسن جی. بالکل گفتگو حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جناب قیصر عباس جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ ہمارا جو بڑا اہم موضوع جس کو آج ہم نے شروع کی ہے طالب علم اور امت کا مستقبل, اس کے اوپر وہ آگے روشنی ڈال سکیں. تو چلتے ہیں اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں. جعفری صاحب سے سلام عرض کرتا ہوں. جعفری صاحب کے خدمت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے بلا کے شکریہ اپنے افکار پیش کرنے کا موقع دیا. جعفری صاحب شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکالا. بہرحال آپ لوگ اپنے یونیورسٹی میں مصروف ہوتے ہیں. جعفری صاحب بڑا اہم موضوع ہم لوگ جو ہے اس ہفتے کے لیے ہم نے انتخاب کیا, اور وہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایک طرف طالب علم ہے اور ایک طرف قوم کا مستقبل, ملک کا مستقبل, ملک کی مشینری سسٹم سارا کچھ. تو کہاں سے اس گفتگو کو شروع کریں گے آپ؟ دیکھیے خرم صاحب, فطرت بشر ہے کہ ہر شخص اپنے مستقبل کو روشن, تابندہ اور درخشان دیکھنا چاہتا ہے. بے شک, بالکل. اور اس میں کسی قسم کے رنگ, نسل, قوم یا جغرافیائی قید حدود کی کوئی قید نہیں ہے. یعنی ہر شخص, کوئی بھی باشعور شخص جو ہے وہ اپنے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتا ہے. بالکل صحیح. اور یہ بھی ایک عالمگیر حقیقت ہے کہ کسی بھی قوم کا مستقبل اس کے طالب علموں کے ہاتھ میں ہے, اس کے طالب علموں کے ساتھ وابستہ ہے. کیونکہ کل کو ہماری میراث کے جو حقیقی وارث ہیں وہ ہمارے طالب علم ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مثلا قومیں اپنی جو تشنہ خواہشات ہوتی ہیں ان کی تکمیل اپنے بچوں میں ہوتی دیکھنا چاہتی ہیں. بالکل ایسے, بالکل ایسے. تو کیونکہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے, اپنے اس مقام کو, اس منصب کو چھوڑیں گے, ظاہر ہے کہ ہر موجود نے آنے والے کے لیے جگہ چھوڑنی ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو اس وقت ہماری میراث کے جو حقیقی وارث ہیں وہ طالب علم ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ مثلا جو ہے ایک قوم کا بہترین اور مفید ترین, یا یوں کہوں کہ اصلی سرمایہ جو ہے اس قوم کا وہ اس کے طالب علم ہے. صحیح. تو طالب علم کا لفظ بہت وسیع, طالب علم ایک وسیع اصطلاح ہے. اچھا. کیونکہ کہا گیا کہ مثلا آپ جو ہے گود سے گور تک علم حاصل کرو, علم حاصل کرنے والے کو طالب علم کہتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہاں پر جو ہمارا مقصود ہے وہ طالب علم ہے جو کسی مدرسے میں, کسی اسکول میں, کسی کالج میں, یونیورسٹی میں یا کسی دوسرے رسمی یا غیر رسمی ادارے میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے. تو اس کو ہم طالب علم کہتے ہیں. اب اس طالب علم کے لیے جو ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا کیا جائے کہ کل کلاں یہ ہماری قوم کے لیے, ہمارے مستقبل کے لیے مفید ثابت ہو. بالکل صحیح. ایسا ہماری ثقافت کو محفوظ رکھتے ہوئے, اس کی حفاظت کرتے ہوئے اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کر. صحیح. تو اس لیے ضروری ہے کہ مثلا طالب علم کی تربیت کا ایسا اہتمام کیا جائے, طالب علم کی تعلیم کا ایسا اہتمام کیا جائے کہ وہ کل کلاں معاشرے کے لیے ایک مفید فرد ثابت ہو سکے. صحیح. اس کے لیے جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثلا آج کا طالب علم کل کا ڈاکٹر ہے, کل کا انجینئر ہے, کل کا پروفیسر ہے, کل کا دانشمند ہے, کل کا وکیل ہے, سیاستدان ہے یا حکمران ہے. ٹھیک ہے. تو آج
آپ اس کے لیے جس طرح کی آپ اس کی تعلیمی تربیت کا اہتمام کریں گے کل وہی چیز آپ کے سامنے آئے گی. یعنی طالب علم کو میں ایسے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ طالب علم کی مثال ایک ظرف کی سی ہے. اس ظرف میں جو کچھ آپ ڈالیں گے وہی اس سے باہر نکلے گا. اگر مثلا آپ اس کے اندر شربت ڈالیں گے تو وہ کل شربت اس سے باہر آئے گا. اگر اس کے یعنی انپٹ یا آؤٹ پٹ ایک ہی ہے. تو ایسے میں ضروری ہے، قوم کے لیے ضروری ہے، حکمرانوں کے لیے ضروری ہے، گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے طالب علم کی اس طرح کی تربیت کریں، اس طرح کا اس کو تعلیمی ماحول پرووائڈ کریں کہ وہ شخص کل کلام جوان ہو کر جب ملت کا جو ہے وزن اٹھانے والا بنے گا، ملت کا وزن اس کی دوش پہ آئے گا، تو اس وقت وہ اپنا مثبت رول پلے کر سکے، اس وقت وہ قوم کی خدمت کر سکے، نہ قوم کے لیے جو ہے ایک مصیبت بن جائے. جی بہت شکریہ جعفری صاحب. گفتگو آپ صاحب کے بڑھائیں گے یہاں پر انشاءاللہ اگلے حصے میں. ایک سوال جو میں جعفری صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جیسے کہ انہوں نے کہا ان پٹ، یعنی جو چیز آپ اس کو دے رہے ہیں وہ وہی کل کو آپ کے سامنے پیش کرے گا. یہ جو ان پٹ ہے کون لوگ اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو دے رہے ہیں، یہ ان کا کیا رول ہے؟ اس میں بہت سے مختلف چیزیں آ جاتی ہیں. استاد آ جاتا ہے، یونیورسٹی آ گئی، جو ہے والدین آ جاتے ہیں، دوست آ جاتے ہیں. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے، لیکن یہاں پر ہم چلیں گے حسن کے پاس، دیکھتے ہیں حسن کہاں لے کے جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ خرم. ایک بہت ہی اہم بات جو جعفری صاحب نے کہی وہ یہ ہے کہ ثقافت کو نہ صرف یہ کہ محفوظ کرنا بلکہ اسے آگے بڑھانا، اس میں ترقی کا باعث بننا ہے. یہ نوجوانوں کی یہ خصوصیت ہے کہ صحیح طور سے اس کو آگے بڑھائیں، اگر صحیح یعنی وسائل ان کو فراہم کیے جائیں اور ان کی صلاحیتوں کی شناخت صحیح طور سے حاصل ہو سکے. چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ لوگ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی، آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں. اور ابھی چلتے ہیں واپس خرم کے پاس. بہت شکریہ حسن جی. بالکل جعفری صاحب، کیسر عباس جعفری صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ناظرین، اور ہماری گفتگو، ہمارے موضوع، ہفتے کا موضوع طالب علم اور قوم کا مستقبل، امت کا مستقبل، اس پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے. کیسر صاحب، اگر آپ پر میں نے جو سوال پوچھا کہ جو ان پٹ مل رہی ہیں، جو لوگ مختلف چیزیں طالب علم تک پہنچا رہے ہیں، ان پہ اگر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہیں. دیکھیں، یہ طالب علم کی شخصیت میں یا طالب علم کی تعمیر میں جو بنیادی کردار ہیں وہ سب سے پہلے طالب علم کا اپنا گھر ہے. اچھا. اس کے بعد اس کا اسکول ہے، اس کے بعد اس کا معاشرہ، سوسائٹی یا حلقہ احباب جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے. تو گھر کے ماحول میں بھی جب ہم تھوڑا اور اس کی تہ میں جائیں تو سب سے پہلے ماں کی آغوش ہے. اچھا. ماں کی آغوش سے طالب علم کی تربیت کا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے دورانیہ. ٹھیک ہے. تو گھر کا ماحول اگر پاک و پاکیزہ ہے، گھر کا ماحول اگر مثلا تمام تر آج کل کی جو آلودگیاں ہیں ان سے بچا ہوا ہے، پاک ہے، تو یقینی بات ہے کہ یہ بچہ جو ہے گھر ہی سے ایک اچھی تربیت لے کے باہر نکلے گا. اور یہ حقیقت ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عموماً جو معاشرے میں اچھے لوگ ہیں تو اگر ان کی ہم حقیقت کو دیکھیں یا ان کا سراغ لگائیں تو ان کی تربیت گھروں سے ہوئی ہوتی ہے. بے شک، بالکل. اچھے گھرانوں کے افراد کل کلاں اچھے. یہ ایک دوسری بات ہے کہ شاذ و نادر ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ اچھوں سے بھی برے نکل آتے ہیں، لیکن میکسیمم یہی ہوتا ہے کہ جب گھر کی تربیت اچھی ہوتی ہے تو بندہ وہی چیز باہر بھی جا کے سوسائٹی میں پیش کرتا ہے. اس لیے والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے کی تربیت کے وقت جو ہے انتہائی محتاط رہیں. ٹھیک ہے. انتہائی محتاط رہیں. کہیں کبھی بھی طالب علم کے سامنے وہ دو روئی سے پیش. مثلا دیکھیے آج کل کے زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ مثلا والد گھر پہ بیٹھا ہے، باہر سے کوئی ملنے والا آیا ہے تو اب والد یہ کہہ دیتا ہے کہ بچے سے جا کے کہ آپ باہر جا کے یہ کہیں کہ والد گھر پہ نہیں. کیا سکھا رہا ہے یہ اپنے بچے کو؟ جھوٹ سکھا رہا ہے. یہیں سے اس کا لقمہ جو اس کو دیا جا رہا ہے وہ کس طرح کا لقمہ ہے؟ لقمہ حلال ہے، لقمہ حرام. طالب علم کی شخصیت میں خرم صاحب جو ایک اور اہم نقطہ ہے وہ اس کی غذا ہے، وہ اس کی خوراک ہے. جو خوراک ہم اس کے اندر، یعنی اگر خوراک ایک والد اپنے طالب علم اپنی اولاد کو جو ہے حلال رزق کھلاتا ہے تو یہ طالب علم واقعاً کل کلاں سوسائٹی میں جا کے مثبت افعال انجام دے گا. کل کلاں مستقبل کا خادم بنے، اب مستقبل میں اپنی اس امت کا خادم بنے گا، مستقبل کے لیے جو ہے مفید ثابت ہوگا. اور اگر یہ آج دیکھتے ہیں بہت سارے والدین اپنی اولاد سے نالاں ہیں. کیوں ہے ایسا؟ ٹھیک. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جب طالب علم ہمارے اختیار میں تھا، وہ بچہ تھا، چھوٹا تھا، ہم نے اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا ہی نہیں. ہم نے اس کو وہ سکھایا ہی نہیں کہ کل کلاں چل کے وہ والدین کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے یا ان کا متی بنے. ٹھیک ہے. دیکھیں ہم جب
یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے بن جائیں تو اس میں ضروری ہے کہ پہلے سب سے پہلے جو ہے اس کے بچے کی گھر کے اندر، مثلا ایک روایت میں میں نے دیکھا کہ معاشر کے دن بہت سارے بچے اپنے والدین کا دامن پکڑ کے ان کو جہنم کی طرف کھینچ رہے ہوں گے. اچھا دیکھیے اب ایک والد ہے، اس نے بچے کی پرورش کے لیے اس کو پڑھایا، اس کو تعلیم دی، اس کو جوان کیا، اس کی گرمی سردی کا لباس اس کی خوراک کا اہتمام کیا، لیکن اس کے باوجود وہ تو پوچھا جائے گا کہ ایسا کیوں کر، تو وہ بچے کہیں گے کہ دیکھیے ہمارے ان کی گردن پہ کچھ حقوق تھے صحیح ہے. جو انہوں نے ادا نہیں کیے. انہوں نے مثلا آج کی سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے والدین کی یا بچوں کے جو والدین ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ جائے، کل کل ایک اچھی جاب اس کو مل جائے، پیسہ کمانے، یعنی پیسہ کمانے والی ماشین بنانا چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ایسے میں یہ بچہ کل جو ایک ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر اس نے ایک خطیر رقم لگا کے، کثیر رقم لگا کے ایک ڈگری حاصل کی ہے. ٹھیک ہے. جب ڈگری حاصل کر لیتا ہے، اگر اس کے اندر اسلامی روح نہیں ہے، اگر اس کے اندر مثلا جو ہے خدمت خلق کا جذبہ نہیں ہے، تو اس کی نظر پیسے پہ ہوگی. وہ یہی سوچے گا کہ میں نے اتنا پیسہ لگا کے جو ہے تعلیم حاصل کی ہے، اب جس قدر ممکن ہو میں جلدی سے جلدی وہ پیسہ اپنا واپس. جعفری صاحب گفتگو آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ. ناظرین، جعفری صاحب بہرحال ہمارے ساتھ یہاں پر روشنی ڈال رہے ہیں وہ عوامل جو طالب علم کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں. اس میں گھر سے شروع کیا. انشاءاللہ گفتگو آگے ہم بڑھائیں گے قیصر صاحب کے ساتھ. ابھی چلیں گے ہم حسن کے بعد. جی حسن. بہت بہت شکریہ. بہت ہی اچھے انداز میں بہت ہی اہم مسائل کو سادے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں اور بہت ہی میرے خیال میں مفید ثابت ہوگا آپ سب کے لیے. ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہفتے کے اندر یعنی اگلے ہفتے سنیچر کے دن کربلا میں ایک بہت ہی عظیم اجتماع ہوگا. کہا جاتا ہے دنیا کا عظیم ترین اجتماع. 17 ملین یعنی 1,70,00,000 لوگ اکٹھا ہوں گے کربلا معلی میں اربعین حسینی کے حوالے سے. تو وہاں پر جو مختلف پروگرامز ہوں گے اور عزاداری کا جو سلسلہ جاری ہے اور کہاں کہاں سے دنیا سے لوگ پیدل رواں ہیں اس عظیم اور بہت ہی یعنی اہم مقصد کے لیے کہ یعنی راہ حسین کو پھر سے اجاگر کرنے کے لیے، اس سلسلے میں ایک بہت ہی اور اہم کام ہو رہا ہے. آپ سمجھیے کہ سائیڈ میں، اور اس کی اہمیت شاید خود اس پروگرام کے اہمیت سے کم نہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ صحیح طور سے وہاں کی صفائی کرنا کربلا معلی کی. تہران کی میونسپیلٹی نے اعلان کیا ہے، جمعرات کے دن اعلان ہوا ہے کہ کربلا کے شہر کی صفائی ایک ہفتے تک یعنی 7 دسمبر سے ایک ہفتے تک تہران کے میونسپیلٹی کے حوالے کی جائے گی. وسائل وہاں وہ لوگ دیں گے یعنی اس کو. اور وہاں پہ اصلی مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال جو جنگی وہاں پہ صورتحال ہے عراق میں، تو وہاں پہ بد نظمی بہت زیادہ ہے. وسائل موجود ہیں لیکن صحیح طور سے مینجمنٹ ہونے کی وجہ سے مسائل مختلف پیش آ رہے ہیں، اور صفائی کا سلسلہ خصوصاً وہاں پہ اس میں مشکلات درپیش ہیں. 2,500 لوگ، 2,500 رضاکار فورسز وہاں پر جائیں گی ایران کی، اور ایران کی میونسپیلٹی کی، تہران کی میونسپیلٹی کی، اور وہاں پر وہ لوگ صفائی کا کام انجام دیں گے. 50 مختلف حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے کربلا کے شہر کو، اور اس کے علاوہ مختلف جیکٹس فراہم کی جائیں گی جو لوگ رضاکارانہ طور پر آ کر صفائی میں حصہ لینا چاہتے ہیں. یہ عظیم ترین مقصد ہے کہ اس سرزمین پاک کو صاف رکھا جائے جس پر ہزاروں یعنی شہیدوں کے خون بہے ہیں. 72 شہیدوں کے کربلا یعنی عاشور کے دن، اور اس کے بعد اس راہ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس خون کو محفوظ رکھنے کے لیے جو خون بہے ہیں ان کو بھی ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس شہر کو اور تمام اس طرح کی متبرک سرزمینوں کو ہم لوگ صاف رکھیں. بہت ہی اہم کام ہے، آپ لوگ بھی حصہ لے سکیں. تہران کے میئر نے بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے، کہا ہے کہ آپ لوگ کوشش کریے کہ آدھا دن کربلا میں اگر آپ لوگ تشریف لے جا رہے ہیں یا وہاں پر موجود ہوں گے، آدھا دن صفائی میں لگا دیں تو یہ یقیناً زمین پر ہی ایک بہشت اور ایک جنت تیار ہو جائے گی. چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. 7:45 ہو رہے ہیں تہران کے وقت کے مطابق. چلتے ہیں خرم کے پاس. بہت شکریہ حسن جی. بڑی زبردست قسم کی خبر آپ لے کے آئے ہمارے ناظرین کے لیے. مجھے تو بہت پسند ہے، امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین کو بھی پسند آئی ہوگی. ہم لوگ چلیں گے قیصر صاحب کے پاس، وقت ضائع نہیں کریں گے. قیصر صاحب گفتگو کے حصے کا آخری حصہ ہمارے پاس پہنچ گیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ خود گفتگو کو آگے بڑھائیں. جی خرم صاحب، جیسا کہ میں نے کہا کہ طالب علم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت انتہائی ضروری ہے. تو تعلیم و تربیت کے اس عمل میں ماہرین تعلیم نے یہ کہا کہ 3 عناصر جو ہیں وہ مہم ہیں. ٹھیک ہے. گھر سے نکلتا ہے طالب علم تو اسکول میں آتا ہے، اسکول میں اس کا جو ہے استاد ہے، اس کا کریکولم یا سلیبس ہے،
اور پھر خود طالب علم کی ذات ہے کہ جس کو تعمیر ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کریکولم کے حوالے سے بھی میں یہ کہوں گا کہ نصاب طالب علم کو ایسا دیا جائے کہ جو ہماری اپنی خواہشات کے مطابق ہو، یعنی جو ہم مستقبل میں جس چیز کا تقاضا کرتے چاہتے ہیں اسی چیز کے عین مطابق طالب علم کو نصاب پڑھایا جائے تاکہ ہماری خواہشات کے مطابق اس کی تعمیر ہو سکے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک استاد کا تعلق ہے تو استاد طالب علم کی شخصیت پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور طالب علم میرے خیال سے اتنا شاید والدین سے تاثیر کم لیتا ہے جتنا وہ اپنے استاد. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کو جب استاد ایک چیز بتا دیتا ہے، وہی چیز جب اس کو والدین بتاتے ہیں تو بچہ کہتا ہے نہیں ماما استاد نے ہمیں اس طرح بتایا ٹھیک ہے. لہٰذا وہ اپنے استاد کی بات کو والدین سے بیشتر فالو کرتا ہے. بالکل صحیح. تو ایسے میں استاد کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پڑھانے کا طریقہ آتا ہو، اس کو بچے کی نفسیات سمجھنا آتی ہوں، اس کو بچے کی دل کی بات کو درک کرنا آتی. یہ استاد کی بہت بڑی یعنی عرض کروں آپ کی خوبی ہے کہ وہ بچے کو صحیح انداز میں درک کر کے اس کے مطابق اس کو چلا سکے. تو جب استاد اس کو مؤثر اور مفید تعلیم دے رہا ہوگا، مفید انداز میں اس کو آگے لے کے چل رہا ہوگا، تو ایسے میں طالب علم کی شخصیت جو ہے ایسی ہی بنے گی جیسے ہم چاہتے ہیں. تو اگر یہ استاد ہے، مدرسہ ہے، نصاب ہے، یہ سارے مل کے ایک طالب علم کی تعمیر میں مؤثر اور صحیح کردار ادا کرتے ہیں تو امید ہے کہ ہمارا طالب علم جو ہے بے راہ روی کا شکار نہیں ہوگا. اور خرم صاحب ایک بات اور بھی جو میں یہاں پہ اضافہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہر پڑھا لکھا آدمی قوم کا خادم یا قوم تہذیب کا محافظ نہیں بنتا، ثقافت کا محافظ نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت معاشرے میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ وہ قوم کی تعمیر میں اپنے فعل انجام دیں، کردار انجام دیں، قوم کی تخریب میں کام جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. تو اگر طالب علم کی صحیح تربیت نہیں ہوتی، اگر ایک پڑھے لکھے شخص کی تربیت نہیں ہوتی ہے تو وہ ایسا ہی ہے، یعنی اس کی مثال اس چور کی سی ہے کہ جس کے ہاتھ میں ایک چراغ ہے اور چراغ لے کے وہ جو ہے چوری کر رہا ہے. یعنی دیکھیں وہ کس قدر وہ نقصان پہنچائے گا. تو ایسے میں جو ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی انتہائی ضرورت ہے، اور تعلیم و تربیت کے اس کام میں استاد مؤثر ہے، والدین مؤثر ہیں، اس طالب علم کے دوست احباب مؤثر ہیں. یعنی طالب علم کی دوستی کے اوپر بھی نظر رکھی جائے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے، کیونکہ اس چیز سے وہ بہت زیادہ تاثیر قبول کرتا ہے اور تاثیر حاصل کرتا ہے. تو یہ سارے عوامل مل کے طالب علم کی شخصیت کو تعمیر کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے طالب علم معاشرے میں وارد ہوتا ہے اور معاشرے میں وارد ہو کے اپنی خدمات انجام دینا شروع کر دیتا ہے. بہت شکریہ جناب کیسر عباس جعفری صاحب. مجھے پتا ہے آپ بہت سے اور نکات بھی تھے جن کے پر اشارہ کرنا چاہتے تھے لیکن وقت کی محدودیت کی وجہ سے، لیکن بہت زبردست گفتگو ہوئی. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، مختلف زاویوں سے آپ نے اس موضوع پر روشنی ڈالی. شکریہ آپ تشریف لائے. میں بھی بے انتہا شکر گزار ہوں کیسر عباس جعفری صاحب کا جو تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. یقیناً آپ لوگوں کو بھی ان کی گفتگو پسند آئی ہوگی ناظرین، اور ہم وعدہ لیتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بھی ان سے استفادہ ضرور کریں گے. ابھی چلتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین، آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں پروگرام نسیم زندگی کے، اور آپ کو بتاتے چلیں کل کے پروگرام کے حوالے سے. جی ہمارے ساتھ انشاءاللہ اسلام آباد اسٹوڈیو سے پروفیسر سلطان ہوں گے، یونیورسٹی پروفیسر ہیں، اور انشاءاللہ ان سے ہم ہفتے کے موضوع کے سلسلے میں گفتگو کریں گے. اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جانی پہچانی ہماری شخصیت ڈاکٹر سید اسد اللہ ارسلان، فزیو تھراپسٹ ہیں وہ، اور اسی میں وہ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان سے ہم لوگ ان کی شعبے سے متعلق گفتگو کریں گے. اور ناظرین، جو ہم نے آپ کو بتایا کہ کربلا معلیٰ کی صفائی ہو رہی ہے، تو جو کوئی محب اہل بیت ہے اور اپنے مذہب کو یا اپنے دین کو ہم لوگ مانتے ہیں کہ اس میں اتنی زیادہ تاکید ہوئی ہے صفائی پر کہ النظافۃ من الایمان، ایمان کا اہم ترین جز اس کو کہا گیا ہے، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ ایام اعضاء میں بہرحال ہوتا ہے، کھانا بٹ رہا ہے، وہاں پہ بہرحال انتظام ہوتا ہے، نظر کا نیاز کا انتظام ہوتا ہے، تو اس میں اگر تھوڑی بہت وہاں پر ہم لوگ خود آگے بڑھ کر صفائی کر لیں، یقیناً ہم لوگ بہت سارے مشکلات سے دور ہو جائیں گے، اور ہمارے معاشرے کو ایک یعنی اہل بیت کے محبین کو صفائی پسند اور